آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج ہم انشاءاللہ عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عمرے کے باقی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ دوسری نشست میں پیش کریں گے۔ آج صرف عمرے کا طریقہ۔ عمرہ جو ہے یہ بھی باقی عبادات کی طرح ایک عبادت ہے۔ جب اس کو شروع کر لیا جائے اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس کو بھی سیکھ کر کے کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں میں سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال یا باقی دنیا کا بھی اگر موازنہ کیا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے کے لیے ہر سال لوگ آتے ہیں، اور حج سے پہلے بھی اس عمرے کو اکثر ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ باہر سے آنے والے حج تمتع کرتے ہیں تو حج سے پہلے بھی یہ عمرہ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ، اگر میں یوں کہوں کہ 80 سے 90% لوگ اس کو بغیر سیکھے ہوئے، بغیر اس کی تعلیم حاصل کیے کرتے ہیں اور دیکھا دیکھی کرتے ہیں، جس میں بے شمار قسم کی وہ غلطیاں کرتے ہیں، تو شاید یہ میرا اتنے فیصد بتانا غلط نہ ہو۔ لیکن آئیں ذرا انسان کو عمرہ اور حج کی اللہ رب العزت جب سعادت نصیب کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو سیکھ کر کے کرے، اپنی مرضی سے اور دیکھا دیکھی نہ کرے، تاکہ وہ غلطیوں سے بچ سکے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب انسان عمرے کا احرام باندھنے لگے تو انسان کو غسل کرنا چاہیے، جو کہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی غسل نہیں کر سکا، وضو کر لے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ غسل اگر کر لیتا ہے تو اس سنت پر عمل کرنے کا اس کو اجر ملے گا۔ لیکن بہت سارے بھائی اس غسل میں جو احرام باندھنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں وہ خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرتے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ خوشبو والے صابن سے ہی غسل کرنا چاہیے۔ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے اور انسانی جسم سے خوشبو آنی چاہیے، کیونکہ غسل کرنے کے بعد احرام باندھنے سے پہلے پھر خوشبو لگانی ہوتی ہے، کیونکہ مومنوں کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ان یحرم وقبل ان یطوف بالبیت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی، اور حج کے احرام میں جب آپ 10 تاریخ کو طواف کرنے کے لیے جانے لگے تب بھی میں نے آپ کو احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگائی۔ تو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے، جو اکثر بھائی جانتے بھی نہیں، بلکہ ان کو منع کیا جاتا ہے کہ خوشبو نہیں لگانی، اس لیے وہ خوشبو والے صابن سے نہاتے بھی نہیں، بلکہ ان کو خوشبو والے صابن سے نہانا چاہیے، اور نہانے کے بعد احرام باندھنے سے پہلے ان کو سنت پر عمل کرتے ہوئے خوشبو لگانی چاہیے اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو، اور پھر انہوں نے احرام باندھنا ہے۔ احرام کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، لیکن یہ جو خوشبو لگائی ہے یہ احرام کے بعد آتی رہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں میں جب یہ احرام سے پہلے لگائی تو 16 دن گزرنے کے بعد جب آپ کینکریاں مار کر کے بال منڈوانے لگے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے لگی ہوئی خوشبو کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو یعنی خوشبو احرام باندھنے کے بعد لگانا منع ہے، لیکن جو پہلے لگائی ہے وہ خوشبو آتی رہے یا اس کے آثار نظر آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو خوشبو لگائی ہے اگر یہ احرام بھی آپ کے اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو احرام سے اتنا لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ نہ تو اپنے سر پر کوئی پسینہ آ جائے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہ اپنے چہرے پر کوئی کپڑا لگنے دیتے ہیں، جی ہمیں دم پڑ جائے گا، خارش ہو تو خارش نہیں کرنے دیتے۔ یہ وہ تمام قسم کی آسانیاں جو دین نے دی ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو اپنی غلطیوں کی بنا پر یا کم علمی اور جہالت کی بنا پر لوگوں کے لیے اس حج کو مشکل کر دیا ہے۔
تو پہلے غسل کریں، پھر خوشبو لگائیں، پھر 2 چادریں آپ نے باندھنی، ایک چادر آپ نے نیچے باندھنی جس میں مرد کے ٹخنے ننگے رہیں گے، دوسری چادر آپ نے اوپر لینی جس میں آپ کے دونوں کندھے ڈھکے رہیں گے۔ لوگ غلطی کرتے ہیں، جب احرام باندھتے ہیں اسی وقت اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں۔ دایاں کندھا ننگا راستے میں اور میقات میں نہیں کرنا، بلکہ جب آپ خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے تب آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کر کے اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اور 7 چکر پورے کرنے کے بعد دایاں کندھا ڈھک لینا، جو بھی بعد میں بات آئے گی۔ اب احرام باندھا، اس میں آپ کے دونوں کندھے ڈھکے رہیں گے۔ ہمارے پاکستان کراچی سے اور انڈیا سے بھی ایک جگہ سے آنے والے لوگ احرام کے نیچے وہ ایک پجامہ ٹائپ بھی پہنتے ہیں، اور اوپر والے احرام کے نیچے بنیان بھی پہنتے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی لیتے ہیں۔ یہ خلاف سنت احرام ہے، اللہ کے ہاں یہ قابل منظور نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا جائے یا آپ کی سنت کو چھوڑ کر کے کیا جائے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ عورت کا جو احرام ہے وہ عورت کے دھلے ہوئے پاک صاف کپڑے ہیں، لیکن عورت غسل کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگائے گی کیونکہ اس نے باہر آنا ہے۔ اسی طریقے سے عام اپنے گھر کے کپڑے پہنے گی، لیکن کپڑے پہن کر کے وہ اوپر برقع پہنے گی جس میں وہ نقاب نہیں باندھے گی اور ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ لیا، کہ عورت اپنا چہرہ ہی ننگا رکھے گی۔ عورت اپنا چہرہ ننگا نہیں رکھے گی، غیر مردوں سے اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپنا ہے، جو اوپر سے کپڑا آئے اور اس کے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے نیچے چلا جائے، یا دائیں طرف سے کپڑا آئے اس کے چہرے کو ڈھانپتے طرف ہوئے بائیں طرف چلا جائے۔ یعنی عورت کے چہرے کو ڈھانپنا غیر مردوں سے یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ڈھانپے گی تو احرام کے اندر بھی گناہ کر رہی، جو کہ اکثر ہماری پردہ کرنے والی خواتین بھی احرام کے اندر چہرہ کھلا چھوڑ دیتی ہیں، غیر مرد ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور ان کی نظر پڑتی، جو کہ غلط ہے۔ تو عورت نے نقاب اس لیے نہیں باندھنا کہ نقاب اس طرح جب باندھا جاتا ہے تو عورت کے چہرے کے ساتھ یہ سختی سے ٹچ ہو جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، یہ منع ہے۔ لیکن چہرے کے ساتھ کپڑا لگنا منع نہیں ہے۔ عورت کا اوپر سے کپڑا نیچے آئے گا، چہرے کو لگ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو عورتیں نقاب باندھتی ہیں وہ اس طریقے سے، اگر اسی سائیڈ کو جس کو پیچھے جا کے باندھتی ہیں، یہ والی سائیڈ اس ہاتھ میں کر لیں، یہ والی سائیڈ اس ہاتھ میں کر لیں، اور وہ اپنے پیشانی کے بالوں پر رکھ کر کے ادھر پیچھے باندھیں، یہ سارے کپڑے پیچھے چلے جائیں گے۔ اب پیچھے سے وہ 1 یا 2 کپڑے جس کو اس نے نیچے لانا ہے چہرے پر، یعنی پیچھے سے کپڑا آئے اسی آپ کے نقاب کے کپڑے والے وہ ڈھانپتا ہوا چہرے کو نیچے چلا جائے گا، تو یہ صحیح ہے۔ ادھر نہیں باندھنا یہ نقاب، الٹا کر کے ادھر باندھیں گی تو اوپر سے کپڑا آئے گا تو آپ کا چہرہ بالکل ڈھانپا جائے گا۔ یہ عورتوں کا احرام ہے۔ احرام باندھنے کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے، جس کو ہمارے ہاں نیت بھی کہتے ہیں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے کرنا جائز نہیں، سوائے حج اور عمرے کی یہ دعا پڑھنا۔ اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کی، نہ نماز کی نہ جنازے کی، کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے کرنا بدعت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن حج عمرے کی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، اور یہ بڑے 2 آسان سے الفاظ ہیں۔ آپ کو جتنی کتابیں اٹھائیں، لمبی لمبی عربی کے اندر نیت لکھی ہوئی ملے گی، جو کہ صحیح نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے۔ اور میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کا طریقہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہی آپ اپنے اس عمل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے وہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ اب یہ جو مختلف کتابوں میں، بلکہ ہر کتاب میں جو حاجی کو ملتی ہے، عمرہ کرنے والے کو ملتی ہے، اس میں لمبی ساری عربی کے اندر نیت لکھی رہتی ہے، جو حاجی کو یاد نہیں رہتی۔ بلکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی نے بیگ کے اندر کتاب رکھی کہ میں نیت کروں گا، بس میں بیٹھ گیا، جہاز میں وہ بیگ جہاز کے اندر جمع ہو گیا۔ اب جہاز میں جب نیت کرنے لگا، کتاب نہیں ہے، دائیں والا بائیں والے حاجی کے پاس بھی نہیں، اب یہ نیت کیسے کرے گا؟ یعنی وہ طریقہ جو نبی نے نہیں بتایا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً پریشانی آئی، اور جو طریقہ نیت کا نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق وہ کرے گا تو بڑے آسان سے 2 لفظ ہیں۔ آپ جو تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ کے اندر لبیک لفظ آتا ہے ایک، اس لبیک کو یاد رکھ لیں،
اور اس کے آگے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا نام لے لیں۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آگے عمرہ لگا دیں، حج کرنے جا رہے ہیں تو آگے حج لگا دیں۔ تو آپ کی عمرے کی نیت ہوئی لبیک حجہ، اور حج کی نیت ہوئی لبیک حجہ، اور عمرے کی نیت ہوئی لبیک عمرہ۔ تو یہ آپ کی عمرے اور حج کی الگ الگ نیت ہے جو دو الفاظ ہیں۔ تیسرے لفظ بھی بعض روایات میں ملتے ہیں اللہم ساتھ لگانے کے، لبیک اللہم عمرہ، اور حج کے ہیں لبیک اللہم حجہ۔ لیکن اگر آپ صرف دو الفاظ یاد رکھ لیں جو زیادہ روایات میں آتے ہیں، جیسا کہ ابن خزیمہ کی 2619 نمبر حدیث کے اندر یہ موجود ہیں، تو آپ، اور یہ صحیح احادیث ہیں جو ذکر کی جا رہی ہیں سارے عمرے کے طریقے میں انشاءاللہ، تو آپ یہ دو لفظ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ذہن میں رکھنے ہیں کہ جب میں نے نیت کرنی ہے تو لبیک عمرہ کہنا ہے۔ اگر وہ بندہ کسی کی طرف سے عمرہ کر رہا ہے، اگر اس نے اپنا پہلے عمرہ کیا ہوا ہے، کسی کی طرف سے کر رہا ہے، کسی فوت شدگان کی طرف سے، دو شروط کے ساتھ، پہلی شرط یہ ہے کہ جس کا عمرہ کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ حج یا عمرہ کر سکتا ہے، اگر تھے تو وہ خود کیوں نہیں کرنے آیا، اس نے جائیداد اور پلاٹ اور ساری چیزیں خریدتا رہا لیکن اس نے پاسپورٹ بنانے کی زحمت نہیں کی، تو ایسے بندے کا آپ کو عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی کہ وہ دین کو سمجھتا لیکن اس نے دین کو نہیں سمجھا بلکہ وہ غیر اللہ کو پوجتا رہا، شرک کرتا رہا، تو ایسے مشرک بندہ کا اگر آپ عمرہ کریں گے بھی، لاکھوں عمرے کر لیں، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر بندہ غریب تھا اور شرک بھی نہیں کرتا تھا اور فوت ہو گیا تو آپ اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور انہی دو الفاظ کے بعد آگے لفظ عن لگائیں گے اور اس کا نام لے لیں گے، جیسے لبیک عمرہ، یہ آپ کی نیت ہے، کسی کا کہیں گے تو کریں گے لبیک عمرہ عن کہہ کے آگے اس کا نام لے لیں، مثلا ابراہیم، لبیک عمرتن عن ابراہیم، تو آگے آپ اس کی یہ نیت ہوگی۔ ابھی آپ نے نیت کر لی۔ اگر چھوٹا بچہ ساتھ ہے جو بول نہیں سکتا، اگر بول سکتا ہے تو اس کو پڑھائیں، وہ کہہ لے لبیک عمرہ، اگر وہ بول نہیں سکتا، بالکل چھوٹا بچہ ہے، تو آپ اس کی طرف سے کہیں گے لبیک عمرہ لے، لام کے نیچے زیر ہے، لے کہہ کر کے آگے اس کا نام لے، مثلا عمار ہے، لبیک عمرتن لے عمار۔ تو یہ آپ کی اپنی نیت بھی ہوگی، کسی کی طرف سے عمرہ کرنے اس کی، اگر چھوٹا بچہ ساتھ ہے اس کی بھی نیت ہوگی۔ اور یہ نیت کرنے کے بعد اگر آپ ساتھ میں یہ الفاظ بھی کہہ دیں کہ اے اللہ اگر مجھے احرام باندھنے کے بعد کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو مجھے احرام کھولنا پڑ گیا، تو میں وہاں پر پابندیوں سے آزاد ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، جو بخاری شریف کی 5089 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے احرام کھولنا پڑ گیا تو آپ کو دم نہیں پڑے گا، آپ پریشانی سے بچ جائیں گے۔ یہ احرام کی نیت ہوگی۔ احرام کے بعد لوگ عام طور پر 2 نفل پڑھتے ہیں احرام کے، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ آپ نے 4 عمرے اور 1 حج کیا، آپ نے کسی وقت بھی احرام کے کوئی 2 نفل نہیں پڑھے، لیکن یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہے، ہر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے اور کروانا چاہتا ہے، لیکن احرام کے کوئی 2 نفل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کے بعد احرام باندھا ہے، تو اگر آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے تو آپ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھیں، نہ کہ آپ احرام باندھ کر کے نفل پڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو اس چیز سے بچیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اور احرام کے نیچے عام طور پر ایسا حاجی صاحب کو جوتا پہنایا جاتا ہے جو حاجی کے لیے سب سے بڑی مشکل کا باعث ہوتا ہے، جس کو عام طور پر ہم کینچی سلیپر کہتے ہیں، جو انگوٹھے پر ہوتا ہے اور 2 اس کی سلائیڈیں آ رہی ہوتی ہیں جو آ کر کے ٹخنے کے ساتھ ملتی ہیں۔ حاجی کے لیے بڑا خطرناک جوتا ہے اور یہ بڑا گندا جوتا ہے جو حاجی کو صرف اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کی اوپر والی جگہ ننگی ہو جائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ صحابہ جن کے پاس موزے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور ان کے پاس جوتے نہیں تھے کہ اپنے موزے کو اتنا کاٹ لیں کہ ٹخنے کی ہڈی ننگی ہو جائے، ٹخنا ننگا ہو جائے۔ تو ٹخنے کی ہڈی ننگی ہونی چاہیے، آپ جیسا بھی جوتا پہنیں، اور میں آپ کو مشورہ دیتا چلوں ایسا جوتا پہنیں جو آپ کو آرام دے، چلنے میں پھرنے میں آپ کے پاؤں پر چھالے نہ بنائے، آپ کے پاؤں پر طرح طرح کے زخم نہ بن جائیں۔ اور اس جوتے کو پہننے کے لیے اگر آپ کسی پتھریلی جگہ سے گزریں، پانی پڑے، آپ گریں گے اور ٹانگ اور ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں۔ اگر وہ گیلی جگہ ہے اور مٹی والی ہے، گندا پانی ہے گٹر وغیرہ کا، تو آپ کوئی چھینٹیں پڑ کے پیچھے سے سارا احرام خراب ہو جائے گا۔ شاید کیوں ہمارے ہاں کے وہ لوگ جو احرام پر ان کو دیتے ہیں لوگوں کو اور حج اور عمرے پر بھیجتے ہیں،
وہ کیوں حاجیوں کو ایسا زبردستی یہ جوتا پہناتے ہیں؟ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے، شاید انہوں نے اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے جوتے یعنی بکوا دیں گے، آدھا آدھا حساب ہمیں دینا، اس کے علاوہ اور کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ حدیث نے جب یہ پریشانی حاجی کے لیے لازم نہیں کی تو ہمیں بھی حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ٹخنے کی ہڈی یاد رکھیں آپ کی ننگی ہو دونوں طرف سے، کوئی بھی جوتا پہنے جو آپ کو آرام دے، اور کوئی دو نفل نہیں۔ پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بخاری شریف کی 1549 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ تلبیہ آپ نے پڑھتے ہوئے مکہ پہنچنا ہے۔ سارے راستے میں اس تلبیہ کو مرد بلند آواز سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گلے خشک ہو گئے اس تلبیہ کو پڑھ پڑھ کے، اتنا پڑھا مکہ پہنچنے تک۔ اس لیے حاجی کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ احرام کا ترانہ ہے، جو انسان نے اپنی پسند کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے، اللہ کی پسند کے یہ کفن کی طرح کے کپڑے پہن کر کے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ میں نے تیرا حکم اوپر سے مان لیا ہے، تو پھر وہ تلبیہ پڑھے اور تلبیہ کے الفاظ پر غور کرے کہ اے اللہ میں نے جو تو حکم دیا ہے اس تلبیہ کو بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حاجی یہ تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے دائیں طرف دنیا کے آخری کونے تک اور اس کے بائیں طرف دنیا کے آخری کونے تک جتنے درخت اور پتھر ہیں وہ سارے کے سارے اس حاجی کے ساتھ، اس احرام باندھنے والے کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ تلبیہ کیسا ترانہ ہے، کیسی پکار ہے، کیسی یہ آواز ہے، کیسی یہ دعا ہے کہ یہ درخت اور پتھر بھی اس احرام باندھنے والے کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ لبیک کا یہ لفظ اگر غور کریں 4 بار آیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، 4 بار یہ لبیک والا لفظ آیا، جس کا معنی ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ 4 بار یہ لبیک کیوں آیا ہے؟ اس لبیک نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے اپنے ارد گرد جن الفاظ کو کہ ارد گرد میں ہوا ہوں، اپنے ارد گرد جن الفاظ کو میں نے کیا ہوا ہے وہ لا شریک لک ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاجی پہلے بھی پکارتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، پھر کہتا ہے میں حاضر ہوں، پھر وہ ترانہ جس مقصد کے لیے یہ تلبیہ رکھا گیا وہ پڑھتا ہے لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ اعلان کرتا ہے یہ احرام کفن کی طرح کے 2 کپڑے پہن کے کہ حاجی کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں کوئی شرک والا کام ہے تو اس کو نکال دے، اور اینڈ پر پھر یہ ترانہ گا کر کے لا شریک لک والا کہہ کے پھر وہ کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے اتنی بار اس لیے کہا کہ کل قیامت والے دن کہیں یہ احرام باندھنے والا مکر نہ جائے کہ شاید میں نے کہا ہی نہیں تھا یا ایک بار کہا ہوگا لبیک لیکن وہ غلطی سے نکل گیا، میں تو غیر اللہ کو پوجنے والا تھا۔ اللہ نے 4 بار یہ کہلوا کر کے یہ اعلان کروا دیا کہ کہیں حاجی کے دل اور دماغ کے اندر کہیں شرک والی کوئی چیز نہ رہ جائے۔ آگے پھر اعلان کیا ان الحمد، بے شک جتنی تعریفیں ہیں، والنعمت، اور جتنی نعمتیں ہیں، لکا، اے اللہ صرف تیرے لیے ہیں، والملک، اور تمام قسم کی بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، اور اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی شروع والے حصے میں بھی لا شریک لک اللہ کو یہ مطلوب ہے، اور آخر والے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اس تلبیہ کو پڑھے، ان کے معنی پر غور کرے، اور شرک والے کوئی بھی کام جو اس حاجی کے احرام باندھنے والی زندگی میں پائے جاتے ہیں سچے دل سے ان کی توبہ کر لے، تاکہ جب یہ احرام اتارے، عمرہ حج کر لے، یہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہو۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اس نے مکہ پہنچنا ہے۔ مکہ پہنچے تو مکہ پہنچنے کے بعد عام طور پر حاجی یہ غلطی کرتے ہیں، وہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ جا کر کے عمرہ شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ احرام میں ہم سو نہیں سکتے، احرام کے اندر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، کسی کو فون نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ ہنس نہیں سکتے، یعنی ہر طرح کے کام وہ منع سمجھتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں، جو کہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور مدینہ سے 24 ذی القعدہ کو چلے، 4 ذی الحجہ کو پہنچے، 10 دن کے بعد آپ مکہ پہنچے۔ 10 دن میں آپ کھاتے بھی رہے، سوتے بھی رہے، اور آپ کھانا بھی پکاتے رہے، کھانا کھاتے بھی رہے، سارے معاملات کرتے رہے، لیکن آپ نے اس احرام کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ آپ جب مکہ میں داخل ہوئے آپ نے غسل فرمایا، احرام اتار کر کے بغیر خوشبو والی چیز استعمال کیے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے احرام
کے اندر احرام کی حالت میں انسان غسل کر سکتا ہے، اور یہ سنت ہے مکہ میں داخل ہوتے وقت۔ اور حاجی اگر تھکا ہوا ہے، سفر سے پہلے وہ رات سویا نہیں، جہاد میں تھکا ہے، پھر جدہ سے مکہ پہنچنے وقت تھکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائے، آرام کرے، سو جائے 8 10 20 گھنٹے، جب تک اس کی نیند پوری نہ ہو، اچھے طریقے تھکاوٹ دور نہ ہو، اس کو میرا مشورہ عمرہ کرنے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عمرہ اس کی اتنی عظیم ترین عبادت ہے، جب تک اس کا جسم سیٹسفائی نہیں ہے وہ اپنے عمرے کی دعائیں، عمرے کے اندر رونا، اپنے رب کو پکارنا وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا۔ اور جب حاجی تھکے ماندے، حرم کی محبت الگ بات ہے، آپ کو حرم سے محبت ہے، دیکھنا چاہتے ہیں، اتنا پیسہ لگا کے آئیں، لیکن اپنی دلی محبت کی وجہ سے اپنی اس عبادت کو خراب نہ کریں۔ جب حاجی تھکا ماندہ جاتا ہے، پھر پتہ نہیں وہ کتنے چکر لگا کر کے سر مڑوا دیتا ہے، صفا مروہ کی نہیں، 2 نفل پڑے ہی نہیں، ساتھ والے بچھڑ گئے، اب اس سے ڈھونڈا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، اسی طریقے سے وہ گھر آ کے کپڑے پہن لیتا ہے اور وہ حرم کو دیکھنے کو سمجھ لیتا ہے کہ میں نے عمرہ کر لیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ مکہ پہنچیں آرام کریں، سو جائیں، صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، دن کا ٹائم ہے، نماز پڑھیں، نمازوں کے بعد جسم بوجھل ہے پھر سو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں، کوئی آپ پر زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ پر زبردستی کر رہا ہے یا آپ کو کہہ رہا ہے لازمی پہلے عمرہ کریں، تو آپ ان کو کہیں عمرہ میں نے کرنا ہے اور میں نے اپنے رب کی عبادت اپنی مرضی سے کرنی ہے اور میں نے دین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرنی ہے، لیکن میرے اوپر زبردستی نہ کی جائے اور نہ کوئی زبردستی کر سکتا ہے۔ تو جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں، حرم پہنچیں اور تلبیہ پڑھتے آئیں، جب حرم کو دیکھ لیں تب تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں، اب تلبیہ کا کام ختم ہو گیا۔ اگر آپ کی کوئی فردی نماز رہتی ہے تو آپ فردی نماز ادا کریں، اگر فردی نماز نہیں رہتی تو کوئی نفل وغیرہ حرم میں داخل ہونے کے نہیں ہیں، سیدھا آپ کو پھر طواف کی جگہ پر جانا چاہیے۔ اور لوگ پہلی نظر میں ہاتھ اٹھا کر کے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھ دیں گے یہ دعا قبولیت والی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ملتا، البتہ ایک صحابی سے ایسا ملتا ہے۔ تو آپ کبھی کبھار ایسا کریں، لیکن لوگ جب بھی حرم جاتے ہیں یا جب بھی احرام باندھ کے آتے ہیں پہلی نظر میں ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار اس پر عمل کر لینا چاہیے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ یہ جو دعا مانگی یہ لازمی قبول ہوگی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ہر وقت اور طواف کے اندر جو دعائیں کریں ان کو اس یقین سے کریں کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ ابھی عمرہ شروع کر رہے ہیں، عمرے کے اندر آپ کی دعائیں جو رد نہیں ہوں گی، جس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، لیکن وہاں حاجی یقین نہیں کرتا، عمرہ کرنے والا یقین نہیں کرتا۔ اب حرم میں داخل ہوئے، کوئی نفل وغیرہ نہیں ہے، سیدھا حجر اسود کے پاس جائیں جو سبز لائٹ کے سامنے ہے، جہاں لوگ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر، وہاں جا کر کے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کرے، اس سے پہلے ننگا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حجر اسود کے سامنے آ کر کے وہ ننگا کرے، اور ننگا کرنے کے بعد وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صرف اشارہ کرے۔ حجر اسود پر رش ہونے کی وجہ سے بوسہ لینا اس حالت میں، آج کل کے حالات میں مشکل ہے، وہ دور سے جیسے کندھے تک ہاتھ نماز کے اٹھاتے ہیں ایسے حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ اٹھائے اور اشارہ کرے، اس ہاتھ کو اٹھا کر کے وہ کہے اللہ اکبر اور ہاتھ نیچے چھوڑ دے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے ہاتھ اٹھائے بسم اللہ اللہ اکبر کہے یا بسم اللہ واللہ اکبر کہے۔ اور تیسرے طریقہ جو غلط ہے، جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، صرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور صرف اللہ اکبر کہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور اس ہاتھ کو چومنا نہیں، ایسے اشارہ کیا اللہ اکبر اور ہاتھ نیچے چھوڑ دیا، آپ کا پہلا چکر شروع ہو گیا۔ پہلے 3 چکروں کے اندر حاجی تھوڑا سا تیز چلے گا، مرد جو ہے اگر تیز چلنے کی جگہ نہیں تو وہ یہ سمجھے کہ میں تیز چل رہا ہوں، نیت اس کی اور ارادہ یہ ہو۔ اس کے بعد 3 چکر پورے کرنے کے بعد وہ چوتھے چکر سے آرام سے چلے عام رفتار میں اور 7 چکر پورے کرے۔ ان چکروں میں رکن یمانی سے حجر اسود تک خاص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی انسان نے حجر اسود سے شروع کیا، حتیم جو گولائی والی جگہ ہے اس کے باہر سے گزرتے ہوئے وہ حجر اسود سے جو پیچھے والا کونا ہے، حجر اسود پہلا کونا ہے اور جو پیچھے والا وہ چوتھا کونا بنے گا، تو چوتھا کونا جو ہے اس پر پہنچ کر کے آپ نے کوئی اشارہ نہیں کرنا، موقع ملے تو اس کو آپ نے دایاں ہاتھ ایسے ٹچ کرنا ہے۔ اگر ٹچ نہیں کرنے کا موقع ملا تو
تو اس کو چومنا بھی نہیں، یہاں پر اشارہ بھی نہیں، یہاں پر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں۔ اگر آپ کو موقع ملا اس چوتھے کونے کو دائیں ہاتھ سے ایسے صرف ٹچ کریں، اگر موقع نہیں ملا تو اس کے برابر آ کر آپ نے کوئی اشارہ نہیں کرنا، بلکہ یہاں پر پہنچ کر کے آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے جتنی بار پڑھی جائے۔ اس کے آگے لوگ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یہ والی دعا پڑھتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے، اور ابو داؤد شریف کی 1876 اور 1892 نمبر حدیث میں یہاں تک کی دعا ہی ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی یہاں تک ہے، تو اس میں آگے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک باقی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر بندہ بھول گیا ہے اور جہاں یاد آیا وہاں سے پھر ربنا آتنا شروع کر دے، اس حصے میں یعنی یہ آپ یوں سمجھ نہیں، یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، تو آپ نے یہاں سے اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کیا، یہ دوسرا حصہ، یہ گلائی والا، یہ تیسرا، اور یہ چوتھا حصہ ہے یہاں اشارہ کیا، اس سے پیچھے والا حصہ یہ رکن یمانی ہے۔ یہاں سے لے کے حجر اسود تک آپ نے صرف ربنا آتنا پڑھنا ہے وقنا عذاب النار، اس حصے میں آپ نے کوئی اور دعا نہیں پڑھنی۔ باقی یہ تینوں سائیڈوں میں، یہ سائیڈ ہے، یہ سائیڈ ہے، یہ سائیڈ ہے، جو مرضی دعا کریں، کوئی خاص دعا نہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کی دعائیں بنا رکھی ہیں اور ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں، یہ پہلے چکر کی، یہ دوسرے کی، یہ تیسرے کی، یہ سب بدعات والے عمل ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو 7 چکر پورے کریں، 7 چکر پورے کرنے کے بعد مرد اپنا دایاں کندھا ڈھانک لے گا اور باہر نکل جائے گا، اور ہر چکر کے شروع میں اشارہ وہ کرے گا، اور 7 چکر پورے ہوئے آخری چکر میں آخری مرتبہ آپ کبھی اشارہ کر لیں اور کبھی اشارہ نہ کریں۔ یعنی حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حجر اسود پر پہنچتے آپ اشارہ کرتے، اور کیونکہ ہر چکر کے شروع میں اشارہ ہے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ہر بار جب حجر اسود کے سامنے پہنچے اشارہ کریں، البتہ آخری چکر میں جب آپ کا 7واں چکر پورا ہو کبھی آپ اشارہ کر لیں اور کبھی نہ کریں، تاکہ آپ کا دونوں باتوں پر عمل ہو سکے۔ پھر آپ باہر نکل جائیں، جہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت پڑھنی۔ مقام ابراہیم یہ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے والی یہ بھی جگہ ہے، یہ بھی جگہ، یہ بھی جگہ، یہ ساری پیچھے والی جگہ ہے۔ اب لوگ سمجھتے کہ مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے میں نے پڑھنی ہے، میرے لیے مقام ابراہیم کھڑا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے والی جگہ پر آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں، وہاں پر آپ نماز نہ شروع کر دیں، بلکہ پیچھے چلے جائیں جہاں آپ کے آگے سے کوئی نہ گزرے، بلکہ پورے حرم میں چاروں طرف کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، حرم سے باہر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چھت پر بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، صفا مروہ والی جگہ پر بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، پورے حرم میں کہیں بھی آپ یہ طواف کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہ پڑھیں جہاں آپ کے آگے سے مرد عورتیں نہ گزریں۔ جب آپ غلط جگہ پر نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر طواف کرنے والے لوگ آپ کے آگے سے گزرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ حرم میں کوئی خیال ہی نہیں کرتا، ہماری نماز سے آگے سے گزر رہے ہیں۔ لوگ گزر نہیں رہے، آپ نے غلط جگہ پر نماز شروع کی۔ آپ کو چاہیے کہ کسی ستون کے پیچھے نماز شروع کریں، پیچھے جا کے بڑے سکون اور اطمینان سے اپنی اس عبادت کو کریں، اور 2 رکعت پڑھنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آپ دعا پڑھ کے پھر آپ نے 2 رکعت پڑھنی۔ پہلی رکعت میں آمین کے بعد قل یا ایھا الکافرون پوری صورت پڑھنی، اور دوسری رکعت میں آپ نے آمین کے بعد قل ھو اللہ احد یہ صورت پڑھنی۔ یہ آپ نے 2 رکعت اچھے طریقے سے ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد کوئی دعا وغیرہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں، بلکہ اٹھیں، پیٹ بھر کے جتنی طلب ہے زمزم کا پانی پئیں، یہ سنت ہے، اور تھوڑا سا پانی لے کے اپنے سر پر ڈالیں، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کے پاس جائیں، وہاں پر اشارہ کریں، اشارہ کر کے آپ نے پھر صفا مروہ کی طرف جانا ہے۔ صفا مروہ کی طرف جاتے ہوئے جب آپ نے صفا پہاڑی پر پہنچنا ہے، صفا سے آپ کا صفا مروہ شروع ہوگی، صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے پہلی بار آپ نے وہاں پر پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آگے حدیث ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اس کو وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی 1218 نمبر حدیث ہے۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد آپ مقام ابراہیم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے قبلہ کی طرف منہ کریں۔ نیچے لائنیں لگی ہیں کہ خانہ کعبہ کا رخ کس طرف ہے، آپ ان لائنوں پر رخ کر کے قبلہ کی طرف منہ کریں، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے یہاں پر آپ 3 بار اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 بار یہ عربی والی دیکھ کر کے یا زبانی دعا یاد کریں،
اگر آپ دے کر کے نہیں زبانی یاد کر کے ہیں جب آپ عمرے کے پیسے جمع کرواتے ہیں تو یہ عمرے کی ایک ہی دعا ہے جو حاجی کو نہیں آتی، نہ وہ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے والی دعا پڑھتا ہے۔ یہ 2-3 دعائیں ہیں، ان کو حاجی یاد کر کے آئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا ایک بار پڑھی، اب اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، تھوڑی دیر بعد پھر یہ دعا عربی میں پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں کرے، کچھ دیر بعد پھر تیسری بار یہ عربی میں دعا پڑھے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ صفا سے یہاں چلیں اور مروہ کی طرف جائیں۔ مثال کے طور پر یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، درمیان میں یہاں پر سبز لائٹیں لگیں، یہاں پر آرام سے چلتے ہیں۔ سبز لائٹوں والی جگہ پر جو مرد حضرات ہیں وہ تیز چلیں، عورتیں ایسا چلیں۔ اگر آپ کے ساتھ عورت ہے آپ ان کو کہیں کہ وہ آرام سے چلتی آئے، آپ تیز دوڑ کر کے جہاں سبز لائٹیں ختم ہوں وہاں سائڈ پر رک جائیں۔ جب آپ کے گھر والے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ مل جائیں، ان کو ساتھ لے کے آپ مروہ کی طرف جائیں، اور یہاں پر آپ کوئی بھی ذکر کرتے رہیں، البتہ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اگر یہ ذکر یہاں پر پڑھا جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں یہ پڑھ سکتے تو کوئی بھی ذکر آپ یہاں پر پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ذکر خاص نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جو دعا ہے وہ میں نے بتا دی۔ اس کے بعد مروہ پر پہنچ کر کے آپ نے پھر قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے 3 بار عربی والی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے درمیان اپنی زبان میں لمبی دعائیں کریں جیسے صفا پہ کیا ہے۔ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، دوسرے چکر کی آپ دعا کر کے یہاں سے واپس جا رہے ہیں، راستے میں پھر رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم یہ دعا پڑھیں، یا کوئی بھی ذکر اذکار کریں، یا اپنی زبان میں آپ اللہ سے دعائیں کریں، اور صفا پر واپس پہنچیں گے۔ آپ کے 2 چکر ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر یہ آپ نے دعا کرنی 3 بار، آپ نے عربی والی دعا پڑھنی، اس کے درمیان اپنی زبان میں دعائیں کریں۔ یہاں سے چلیں گے، آپ کا تیسرا چکر شروع، مروہ پر پہنچیں گے، آپ کا تیسرا چکر مکمل، اور مروہ پر پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے ویسے ہی دعا کریں جیسے دونوں جگہوں پر دعا کی ہے۔ دعا کر کے آپ واپس چلیں گے، چوتھا چکر شروع، صفا پر پہنچ کر کے چوتھا چکر مکمل، 5ویں چکر کی دعا مانگیں گے اسی طریقے سے، 5واں چکر مروہ پہ جا کے پورا ہوگا، مروہ پہ 6ٹھے چکر کی دعا کریں اور واپس صفا پہ آئیں، صفا پر 6ٹھا چکر پورا، 6ٹھے چکر پورا ہوگا تو 7ویں چکر کی آپ دعا کر کے یہاں سے 7واں چکر صفا سے شروع کریں گے، اور مروہ پر آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا، اور آخری بار مروہ پر آپ نے دعا نہیں کرنی، ہر چکر کے شروع میں آپ دعا کر چکے ہیں۔ جیسے مروہ پہ آپ پہنچیں گے آپ کا 7واں چکر پورا اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ یعنی صفا سے آپ نے پہلا چکر شروع کیا تھا، اور 7واں چکر آپ الٹ سائیڈ میں مروہ میں پورا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے مروہ سے اپنے چکر شروع کرتا ہے تو اس کی صفا مروہ نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ کرنی پڑے گی، یا ایک چکر جو غلط ہو گیا اس کو صفا سے دوبارہ شروع کرے۔ تو یہ صفا پہاڑی سے آپ کو یہ عمرہ شروع کرنا ہے، اور جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، اب یہاں پر عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ اپنے بال سارے نکال کر کے مردوں کے سامنے اپنا کمر دکھاتی ہیں، اپنا جسم دکھاتی ہیں، اپنے بال دکھاتی ہیں، اور وہاں پر وہ اپنے بال کاٹتی ہیں، جو کہ جائز نہیں۔ وہ اپنے پردے کی حالت میں واش روم میں جا کے کاٹ لیں یا اپنے گھر جا کے کاٹ لیں۔ نہیں جی کوئی دم پڑ جائے گا، دم ایسے نہیں کہ آپ کو کسی کام پر بھی دم پڑ جائے گا، تھوڑا سا لیٹ ہونے پر دم پڑ جائے گا، یہ دم سے لوگوں کو ڈرایا ہوا، اس لیے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ دم ایسے نہیں پڑ جاتا، آپ کو بھوک لگی کھانا کھائیں، آپ کو واش روم جانا ہے واش روم سے ہو لیں، آپ نے اپنا کمرہ منتقل کرنا ہے کمرہ منتقل کریں، آرام سے بال کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اور مرد حضرات وہاں پر مروہ پر لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں غلط طریقے سے، 2 بال ادھر سے کاٹ دیں، 2 ادھر سے 2 ادھر سے، یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلا عمرہ ہو یا آپ کا 50واں عمرہ ہو، اس طریقے سے بال کاٹنا غلط ہے۔ آپ اپنے ہر بال کو کینچی سے کٹوائیں، حجام پر جا کر کے ہر بال آپ کا کٹ جائے تو یہ بال چھوٹے کروانا جائز ہے، مگر پورے سر کے بال چھوٹے ہونے چاہیے، اور مرد یہ چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں، اور اپنے سر کو منڈوانا ان کے لیے افضل ہے، یعنی اپنے سر کو منڈوائیں۔ عورت اپنے سارے بال اکٹھے کر کے نیچے سے ایک پور کے برابر ان کے 2 حصے کر لے، یا ایک حصے میں جیسے اس نے بال جمع کیے نیچے سے ایک پور کے برابر وہ کاٹ لے، تو یہ عورت کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا۔ البتہ اگر مرد حضرات حج تمتع حج کرنے آ رہے ہیں تو عمرے میں ان کو بال نہیں منڈوانے چاہیے، بلکہ بال چھوٹے کروانے چاہیے، کیونکہ وہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو حج میں 10 تاریخ کو انہوں نے اپنے سر کو منڈوانا ہے۔ خصوصاً جو لوگ مہینہ پہلے آ جائیں اگر وہ سر منڈوا لیں تو انشاءاللہ خیر ہے، لیکن جو بالکل آخری ایام میں
آتے ہیں یعنی حج میں 8-10 دن باقی ہیں یا ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے تو پھر ان کو سر نہیں مڈوانا چاہیے بلکہ بال ہی چھوٹے کروانے چاہیے، جو لوگ نہیں جانتے اور وہاں لوگ بتاتے نہیں ہیں وہ سر مڈوا لیتے ہیں۔ حج سے شروع ہونے سے 1 دن پہلے بندہ پہنچ رہا ہے وہ بھی سر مڈوا رہا ہے اور اگلے دن حج شروع ہو رہا ہے، اب 2 دن بعد وہ بال کیا مڈوائے گا؟ سر سے وہ سکری اور میل ہی اسرے کے ساتھ اترے گی، بال تو نہیں اتریں گے۔ تو وہ حج کرنے آیا تھا، عمرہ کرنے نہیں آیا۔ عمرہ تو دین نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ کر کے فائدہ اٹھا لے، تو اس لیے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمرے کا طریقہ صحیح طریقے سے جاننے کی، پہچاننے کی اور پھر اس کو سیکھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔